بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اسلام کس سے پھیلا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اسکیپ نہ کرنا، ویڈیو کو پوری سننا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور میں حضرت فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی۔ دروازہ بند تھا اور آٹا پیسنے کی چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی۔ پاس ہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا گہوارہ بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران و متعجب ہوئی اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اس شدت کی گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ اس کو گرمی کی شدت اور تشنگی محسوس نہ ہو۔ وہ فرشتے تھے جو میری بیٹی فاطمہ کے کاموں کو انجام دے رہے تھے، بے اجازت، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کی کچھ عورتیں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا کہ ہمارے گھر بیٹی کی شادی ہے، ہم سب کی تمنا ہے کہ اگر آپ سیدہ فاطمہ کو اس شادی میں بھیج دیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ فرما کر انہیں رخصت کر دیا۔ گھر تشریف لا کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ قریش کے فلاں گھر میں شادی ہے، میری بیٹی تم اس شادی میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا، ابا جان، قریش کی عورتیں زرق برق لباس اور قیمتی زیورات میں مبلوس ہوں گی اور میں پیوند لگے لباس میں جاؤں گی تو میرا مذاق اڑائیں گی کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کے لباس کیسے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ صلاۃ والسلام پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو قریش کی شادی میں آپ ضرور بھیجیں کہ وہاں تمہارے جانے سے قریش کی کچھ عورتیں مشرف بہ اسلام ہوں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے چادر اوڑھی اور قریش کی شادی میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ وہاں قریش کی عورتیں بنی صبری بیٹھی تھی کہ ہمارے یہ لباس فاخرہ اور چمکدار زیورات کو دیکھ کر نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مسکینی اور ناداری پر ضرور افسوس کریں گی اور اس محفل میں شرمندہ ہوں گی، مگر مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ جنتی کپڑوں میں مبلوس نظر آتی ہے اور ایک غیبی صدا آتی ہے، اے دنیا والو ہوشیار ہو جاؤ، سلطنت الہی کی شہزادی تشریف لائی ہے۔ حوران بہشتی کے جھرمٹ میں جلوہ افروز، جن کے وجود پر نور سے در و دیوار منور ہو گئے ہیں، جن کی کنیزوں کے حسن و جمال اور لباس فاخرہ کے سامنے نازنینان قریش کا حسن مانند پڑ گیا ہے۔ تمام قریش کی عورتیں شرمندہ ہو کر ادب و تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ کو مسند پر بٹھایا، آپ کے چہرے کا نور اور بہشتی لباس کا حسن دیکھ کر قریش کی عورتیں کہنے لگیں، ایسا لباس تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس لباس کو بنایا کس نے، یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی، کھانے پینے کے لیے کیا حاضر کریں؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت ہے کہ 2 روز فاقہ کریں اور ایک دن کچھ تھوڑا کھا لیا کریں اور شکر ادا کریں۔ قریش کی عورتوں نے عرض کی، جو مرضی ہو ارشاد فرمائیں، ہم سب آپ کی خوشی کی خاطر آپ کی حکم پر عمل کریں گے۔ سیدہ نے ارشاد فرمایا، ہماری خوشی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول میرے ابا جان کی خوشی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب کفر و شرک سے توبہ کر لو، بت پرستی سے بیزار ہو کر خدا پرستی میں لگ جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو۔
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی پیاری باتیں سن کر قسمت والی عورتوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مشرف بہ اسلام ہو گئی۔